بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو غسل، حنوط، کفن، نماز اور دفن کا واجب ہونا۔ اب تک جو ہم نے مسائل بیان کیے وہ ترتیب وار بیان کیے اور سابقہ نشست میں جانب توجہ دلائی کہ اگر کسی کا دم نکل رہا ہو تو اس وقت کا کیا حکم ہے اور کیا ذمہ داری ہے ان افراد کی جو ان کے پاس ہیں، اور بعد میں اسی طریقے سے کچھ مکروہات بیان کیے اور مرنے کے بعد کے احکام بیان کیے، اور اب وہ چیزیں کہ جو واجب ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، جن میں سے پہلا موضوع اس وقت ہمارا یہ ہے کہ چند چیزیں مرنے کے بعد واجب ہیں کہ ان کو انجام دیا جائے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے غسل، اور اس کے بعد حنوط، کفن، نماز میت اور دفن۔ تو پہلا سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کام کس میت کے لیے واجب ہے؟ یعنی کوئی بھی انسان مرے تو ان کاموں کو کرنا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کام واجب ہیں مسلمان میت کے لیے۔ اب اگر سوال کیا جائے کیا یہ کام واجب ہیں فقط اس شخص کے لیے کہ جو شیعہ ہو یا نیک ہو، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ کام واجب ہیں ہر اس میت کے لیے کہ جو مسلمان ہو، البتہ ایسا مسلمان کہ جو دائرہ اسلام میں باقی رہا ہو۔ بس اگر کوئی شخص مسلمان تھا بظاہر لیکن اہل بیت علیہم السلام کا دشمن تھا یا اہل بیت سے جنگ کرنے والوں میں سے تھا تو اس کے یہ کام انجام دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا اور یہ ارتداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس کے انکار کی وجہ سے ہوا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کی توہین یا انکار کی وجہ سے ہوا ہو، یا ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے ہوا ہو، یا ائمہ علیہم السلام کی توہین کی وجہ سے یہ ارتداد آیا ہو، یا یہ کہ قرآن مجید کی توہین کی ہو، یا کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس سے کفر ثابت ہو گیا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص فاسق ہو، شرابی ہو، رقص و موسیقی کے کام کو انجام دیتا ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن مرا مسلمان، تو ایسے شخص کے ان تمام کاموں کو انجام دینا واجب ہے۔ اب ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کام کس طریقے سے ہم انجام دیں یا دلوائیں؟ تو اس سے پہلے کہ اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے، اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ان کاموں کو انجام دینا واجب ہے، تو یہ کام واجب ہیں، اور کون سے واجب ہیں اس کو بیان کریں کہ واجب کی چند اقسام ہیں، جن میں سے اس وقت جس کو ڈسکس کیا جائے گا وہ ہے واجب عینی اور واجب کفائی۔ واجب عینی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ نماز، کوئی اپنی نماز ظہر عصر پڑھے یا نہ پڑھے، ہم پر اپنی نماز ظہر و عصر واجب ہے۔ یہ ہے ایک مثال واجب عینی کی۔ واجب کفائی وہ واجب ہے کہ ہم پر واجب ہے، لیکن اگر کوئی اور شخص اس کام کو انجام دے تو پھر یہ کام ہم پر واجب نہیں رہے گا اور ہم گناہگار بھی نہیں رہیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کی میت پڑی ہو اور کوئی بھی شخص اسے غسل یا کفن یا دفن یا حنوط یا اس کی نماز یا اس کے دفن کے لیے راضی نہ ہو، تو کہا جائے گا جتنے بھی مسلمانوں کو خبر ہوئی اس میت کی اور اس چیز کی کہ کوئی بھی شخص اسے غسل، حنوط، کفن، نماز اور دفن کے لیے اور ان کاموں کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جتنے لوگ بھی سنیں گے وہ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک شخص بھی اٹھ کے ان کاموں کو انجام دے تو پھر باقی افراد سے بھی یہ واجب ساقط ہو جائے گا، یعنی اب ان پر یہ واجب نہیں رہے گا۔ ایسے عمل کو کہا جاتا ہے، یا اس قسم کے عمل جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ واجب کفائی ہیں۔ بس غسل میت
حنوت میت اور اسی طریقے سے کفن میت، نماز میت اور دفن میت یہ واجب کفائی ہیں۔ اگر کچھ لوگ اسے انجام دے دیں یا کسی کے ذریعے سے انجام دلوا دیں تو پھر ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ پرابلم ان ممالک میں کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے پیش آتا ہے، اور خصوصاً جہاں پر نوجوان لڑکے زیادہ ہیں اور کوئی اسلامک سینٹر بھی نہیں ہے، تو بعض دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ اسپتال میں یا حادثے سے کسی شخص کی موت واقع ہو گئی اور بعد میں ہاسپٹل والوں نے اسے مسیحیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، اور باقی جتنے بھی افراد تھے ان میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ احکام میت کیا ہیں، جبکہ ان پہ واجب تھا کہ یہ غسل بھی دیں، کفن بھی دیں، لیکن ان میں سے کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ لہٰذا بعض قبرستان اس وقت بعض یورپی ممالک میں ایسے بھی ہیں کہ جو سمت کے اعتبار سے بالکل غلط ہیں، اور جس طرح سے دیگر غیر مسلموں کی قبریں ہیں بالکل اسی طریقے سے ان کی بھی قبریں ہیں، یعنی قبلہ رخ قبر کا خیال نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ جو زمانے میں نوجوان تھے وہ احکام خداوند تبارک و تعالیٰ سے آشنا نہیں تھے، اور یہ سب کے سب گناہ کے مرتکب ہوئے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی ان کاموں کا انجام دیتا تو یہ سب کے سب بچ جاتے۔ تو یہ ایک مثال ہے واجب کفائی کی۔ بس غسل میت واجب کفائی ہے، اگر کوئی شخص خود انجام دے یا کسی سے دلوائے، چاہے وہ اپنے شہر کا ہو چاہے باہر کا ہو، تو جیسے ہی یہ غسل ہو جائے گا، البتہ صحیح غسل، تو یہ جتنے بھی افراد ہیں یہ سب کے سب گناہ سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ ایک واجب ادا ہو گیا اور یہ واجب کفائی تھا۔ کوئی بھی انجام دے دے تو ان سے سوال نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا اہل سنت ہے تو کیا کریں؟ اگر مرنے والا اہل سنت ہے تو واجب ہے ہمیں کہ اس کا غسل ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے اگر ہم دیں گے غسل تو اپنے طریقے سے دیں گے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے طریقے سے بھی دے دیں اور ان کے طریقے سے بھی دے دیں۔ بعض مراجع نے یہ بھی احتیاط فرمائی ہے، لیکن جو ہم پر واجب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے غسل دے دیں، یا یہ کہ کسی بھی اہل سنت کو اس جانب متوجہ کریں اور وہ اس کام کو کر لے یا کروا دے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے صحیح طریقے سے۔ لیکن اگر مرنے والا شیعہ ہے تو جتنے بھی وہاں پر افراد ہیں ان پر لازم ہے شیعوں پر کہ وہ غسل میت کے احکام کو جانتے ہوں، اور یہ جو ہم سلسلہ ریکارڈنگ کا کر رہے ہیں اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ دور دراز علاقوں میں مومنین ان چیزوں کو جان لیں۔ البتہ مومنین کی کیفیت کہ جو نہ جاننا چاہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ بعض مومنین کہتے تھے کہ ٹی وی چینل ہونا چاہیے، اور جب ٹی وی چینل ہو گیا تو وہ اتنی بھی کوشش نہیں کرتے کہ اپنے ایریے کے کیبل آپریٹر سے کہیں انڈیا پاکستان میں کہ یہ چینل لگا دو، اور اگر کہیں باہر ہیں تو وہ اتنی بھی کوشش نہیں کرتے کہ اس چینل کو سیٹ کر لیں۔ البتہ یورپ امریکہ میں الحمدللہ جو چینلز بنائے گئے ہیں مومنین کی جانب سے ان کو مومنین دیکھ رہے ہیں، لیکن خود ہماری اس ویب سائٹ کا ہدف ہی یہی ہے، کیونکہ ٹی وی چینل میں تو کوئی چیز کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، کیونکہ اس کی خاص سیٹنگ خاص ترتیب ہے، اس میں کوئی چیز سلیکٹ نہیں کی جا سکتی اور اسی طریقے سے سرچ نہیں کیا جا سکتا چینل میں۔ لیکن ویب سائٹ کا ہمارے ہدف یہ ہے کہ چیز کو سلیکٹ کیا جا سکے، سرچ کیا جا سکے، اور جو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو جتنے بھی نوجوان باہر ہیں یا جتنے بھی مومنین باہر ہیں وہ جان لیں کہ ان پر یہ چیزیں واجب ہے سیکھنا، اور اس چیز کو اسی ویب سائٹ کے ذریعے سے کہ جو ہم اس میں چیزیں ہیں سیکھیں اور کاموں کو انجام دیں۔ اب اگر کسی اور طریقے سے ان کا غسل ہوا تو یہ سب گناہگار ہوں گے، کیونکہ مومنین وہاں پر موجود تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ مرنے والا مسلمان ہو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، البتہ کافر نہ ہو گیا ہو۔ کفر کس کس چیز سے ہوگا، کس کس چیز کے انکار سے ہوگا، وہ ہم نے بیان کیا۔ اسی میں ایک مثال یہ بھی دے دیں کہ اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ فاسق ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز غلط چیز ہے اور پڑھنا ہی نہیں چاہیے اور نماز کی توہین کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی تو وہ فاسق ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ پردہ غلط ہے اور یہ چیز ہی غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور یہ بالکل جہالت کی چیز ہے یا اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کریں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں کو ہمیں پہلے بتانا چاہیے کہ نماز کا اور پردے کا ذکر قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں، اس کا انکار در حقیقت تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہم السلام کا انکار ہے، یہ ضروریات دین و مذہب میں سے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ ہم ان کو انفارم کریں، اگر اس کے بعد بھی وہ انکار کریں جاننے کے بعد بھی تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جاہل قسم کا شخص کہ جو ہماری صفوں میں ہو کسی امام یا کسی نبی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ ان میں سما گیا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس کا بھی غسل و کفن و دفن یہ ساری چیزیں واجب نہیں ہیں ہمیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے رسول اللہ کے لیے کہ معاذ اللہ وہ اللہ ہیں یا اللہ ان میں سما گیا ہے، تو ہمارا کام ہے اس کو انفارم کریں، اسے سمجھائیں، صحیح عقائد بتائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کہے کہ مولا امیر المؤمنین اللہ ہیں، علی اللہ کے نعرے لگائے، تو ہمارا کام ہے اس کو انفارم کریں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور اسی عالم میں مر جائے تو ہم پر لازم نہیں ہے کہ اس کی میت کو اٹھائیں اور اس کے بعد غسل دیں اور کفن دیں، حتیٰ ہم پر یہ واجب ہے کہ اگر ایسا شخص کے جس کے بارے میں کنفرم ہو کہ یہ کافر ہو گیا تھا تو اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کاموں کا ہم پہ انجام دینا واجب نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ بعض کاموں سے روکنا ہوگا، اس کی نماز جنازہ نہ ہونے دیں اور اس کو مسلمانوں میں قبرستان میں دفن نہ ہونے دیں۔ اب وہ کہیں بھی دفن کر دیا جائے، گورنمنٹ اسے کہیں بھی دفن کر دے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تو مسلمان ہو، اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ وہ کتنی عمر تک کا ہو، تو کہا جائے گا چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو، حتیٰ اگر وہ ساقط شدہ بچہ ہے اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں انجام دینا واجب ہوں گی، لیکن شرط ہے کہ ساقط شدہ بچہ 4 مہینے کی عمر سے زیادہ ہو۔ بس اگر کوئی بچہ 4 مہینے کی عمر کے بعد ساقط ہوا ہے، جیسے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے 7 یا 8 یا 9 مہینے کے بعد، فرض کریں 4 مہینے اس کی زندگی کے پیٹ میں گزر چکے تھے کہ نطفے کے بعد یہ 4 مہینے کا ہو چکا تھا، تو 4 مہینے کے بعد کا جو بچہ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، لیکن نماز میت اس کے لیے نہیں ہے۔ نماز میت کے احکام بعد میں آئیں گے، فی الحال اتنا بیان کر دیا کہ بچے کے نماز میت کے سلسلے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا جو موضوع ڈسکس کیا جا سکتا ہے یہاں پر وہ ہے شہید کا موضوع۔ شہید کے لیے بھی غسل نہیں ہے اور کفن نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ بھی ہے اور دفن بھی ہے۔ لیکن اب یہاں پر واضح ہو جائے کہ احادیث میں، شیعہ اور سنی کتب احادیث میں مختلف افراد کے لیے کہا گیا کہ ایسا شخص شہادت کی موت مرتا ہے، تو وہ افراد کے جن کے لیے کہا گیا کہ وہ شہادت کی موت مرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی بچے کی ولادت کے وقت ماں مر جائے تو وہاں بھی روایتوں میں ہے کہ یہ ماں شہید ہے، تو اس قسم کے افراد سے متعلق یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر جب کہا جائے شہید تو اس سے مراد ہے کہ نبی یا امام یا نائب امام خاص یا نائب امام عام کی اجازت سے جب جہاد کیا جا رہا ہو تو اس وقت جو میدان جنگ میں مرے۔ اب یہاں پر ایک اور موضوع ڈسکس ہوگا ساتھ میں کہ یہ میدان جنگ میں مرے یعنی اسے موت آئے، تو اس کی بھی شرائط ہیں کہ یہ موت میدان جنگ میں ہو، نمبر 1، یا اس جگہ کہ جہاں سے جنگ لڑی جا رہی ہو۔ اب یہ جنگ لڑنے کا سلسلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی پہاڑ پر اینٹی کرافٹ گنز ہوں اور ایک شخص جو جہاد میں مصروف ہے ایک اینٹی کرافٹ گن کو سنبھالا ہوا ہے، یہ بھی اگر مار دیا جائے تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ یہ اس وقت میدان جنگ میں ہے۔ لیکن کچھ اور شرائط بھی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ کہ مسلمانوں کے اس تک پہنچنے سے پہلے اس کا دم نکل چکا ہو۔ لیکن اگر یہ زخمی تھا اور کچھ لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور اسے اٹھا لیا تو ایسی صورت میں اس کا غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، حنوط بھی ہوگا، نماز جنازہ بھی ہوگی اور دفن بھی ہوگا۔ لیکن یہاں شہید کا جو اصل موضوع ہے وہ کفن اور غسل کا ہے، تو ایسے شہید کا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شہید میدان جنگ میں تھا اور وہاں پر وہ شہید ہو گیا
اور اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پاس پہنچیں وہ شہید ہو چکا تھا، تو ایسے شہید کا نہ ہی غسل ہوگا اور نہ ہی کفن ہوگا، لیکن نماز جنازہ اور دفن کا اہتمام ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو میدان جنگ میں زخمی ہوا اور بعد میں اس کو پیچھے لایا گیا اور بعد میں وہ شہید ہوا، تو اس کا بھی سب کچھ یہ کام انجام دیا جائے گا، یعنی غسل بھی ہوگا، حنوط بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی اور دفن بھی ہوگا۔ تو یہ سارے امور واجب ہیں ایک مسلمان کے لیے انجام دینا۔ اسے دوبارہ بیان کریں، بشرط ہے کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو۔ اسی طریقے سے چاہے وہ سنیوں میں سے کافر ہو گیا ہو چاہے وہ شیعوں میں سے کافر ہو گیا ہو تو یہ وجوب ساقط ہو جائے گا۔ بچہ اگر 4 مہینے سے زیادہ کا ہے تو اس کے بھی یہ سارے کام انجام دینے ہیں، لیکن نماز جنازہ اس کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شہید مختلف اقسام کے ہیں شہادت کے اعتبار سے، تو ہم نے بیان کیا کہ میدان جنگ میں جو شہید ہوں اور اس کی بھی شرائط ہیں کہ کس کا غسل اور کفن ہو اور کس کا نہ ہو۔ اب چند مسائل بیان کرتے ہیں کہ جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو دوبارہ بیان کیا جائے کہ یہ سارے کام واجب کفائی ہیں، یا یہ خود انجام دینے یا کسی سے انجام دلوانے۔ اگر کوئی انجام دینے میں مصروف ہو جائے تو پھر ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام غلط ہو جائیں تو جس کو بھی علم ہے پھر یہ سب پر دوبارہ واجب ہو جائے گا، خصوصاً جس کو علم ہے۔ اب فرض کریں کہ ہم غسل میت جہاں ہو رہا تھا وہاں دیکھ رہے تھے اور باہر لوگ مطمئن تھے کہ صحیح غسل میت ہو رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ غسل میت غلط ہے، تو ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ہم غسل میت دوبارہ دلوائیں یا دوبارہ دیں۔ اسی طریقے سے باقی اور چیزیں کہ جس کا علم ہمیں ہوگا، تو جس کو بھی علم ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ ان کاموں کو دوبارہ انجام دے یا دوبارہ انجام دلوائے۔ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے قربت کی نیت ضروری ہے، اور جو ان کاموں کو کر رہا ہو وہ قربت کی نیت بھی کرے گا۔ مثال کے طور پہ غسل میں ممکن ہے کہ 5 افراد شامل ہوں، لیکن جو غسل دے رہا ہے وہ نیت کرے گا، کیونکہ ممکن ہے باقی 5 افراد غسل میت میں مددگار ثابت ہو رہے ہوں لیکن غسل دینے والا ایک شخص ہو، تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ قربت کی نیت سے انجام دیے جائیں گے، اور وہ شخص ان کاموں کو انجام دے کہ جو مسئلے مسائل کو جانتا ہو۔ سابقہ دور میں مسئلے مسائل جاننا ممکن ہے کہ مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں مشکل نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کام کو ہم نے اسی لیے انجام دیا کہ مومنین تک دنیا بھر کے مختلف گوشوں میں ویب سائٹ کے ذریعے سے احکام شریعت کو پہنچایا جائے۔ اسی طرح سے شرط ہے کہ ولی سے اجازت لی جائے۔ ولی میت کون ہے؟ مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا مرا تو اس کا ولی اس کا باپ ہے، اور اگر باپ نہیں ہے تو اس کا ولی اس کا دادا ہے۔ اور کون ہے؟ تو یہاں پر ایک قانون سا بیان کر دیا جائے کہ مردوں کی خواتین کی نسبت مرد مقدم ہے، اور مردوں میں وہ مقدم ہے کہ جو میراث پائے گا۔ اب اگر کسی کا بیٹا 2-4 سال کا یا نابالغ ہے اور وہ سمجھتا ہی نہیں ان چیزوں کو، تو میراث تو وہ پائے گا، لیکن ان کاموں کی اجازت کے لیے اس چھوٹے بچے سے اجازت نہیں لی جائے گی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو یہ میراث کس پر پہنچتی، کس تک پہنچتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص دنیا سے گیا، اس کے ایک لڑکا تھا اور بیوی تھی، نہ مرنے والے کی ماں تھی، نہ مرنے والے کا باپ تھا، نہ مرنے والے کا دادا تھا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو میراث بھائی تک پہنچتی، بس کیونکہ بچہ ان کاموں کے انجام دینے کی اہلیت نہیں رکھتا اور نہ ہی اجازت دے سکتا ہے، تو لہٰذا اب ان کاموں کے لیے فقط ان کاموں کی حد تک ولی ہوگا بھائی۔ تو یہاں پر مسئلہ دوبارہ بیان کریں کہ جس طبقے کو میراث ملتی ہے وہ مقدم ہے ان کاموں کی ولایت میں، لہذا اگر پہلا فرد کہ جس تک میراث پہنچنی چاہیے وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا یا اجازت نہیں دے سکتا، یا دیوانہ ہے یا نابالغ ہے یا اس وقت موجود نہیں ہے اور اس سے اجازت لینا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کون اجازت دے گا؟ وہ اجازت دے گا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میراث اس تک پہنچتی۔ بیوی کا ولی اس کا شوہر ہے، اور شوہر کے بعد کون ہے؟ شوہر کے بعد وہی ہیں کہ اگر شوہر نہ ہوتا اور یہ خاتون مرتی تو جو بھی اس کا وارث ہوگا اس کے بعد یا ہوتا وہ اجازت دے گا۔ لہذا اگر شوہر نہ ہوتا تو بیوی کا باپ ولی ہوتا، شوہر نہ ہوتا
تو بیٹا ولی ہوتا، بیٹا اجازت دیتا۔ تو یہ تو ایک موضوع تھا ولایت کی حد تک کہ کون ولی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے میت نے وصیت کی تھی کہ میں ان کاموں کو انجام دوں، تو کافی ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے یا ان کاموں کے لیے کسی کو مہین کرے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر کہیں پر وصیت نامہ نکلے کہ میت نے وہ شخص کہ جس کو ولی ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ کسی کو معین کیا، فرض کریں کسی کے کچھ بیٹے تھے یا بھائی تھا، اور اس بیٹے اور بھائی کی موجودگی میں اس نے وصیت لکھی ہے اور اپنا ولی بنایا ہے ان کاموں کے لیے کسی اور فرد کو، تو یہاں پر بہتر یہ ہے کہ ولی میت اور جس کو ولی بنایا گیا ہے ان کاموں کے لیے، یعنی جس کو وصی بنایا گیا ہے، وہ دونوں مل کے کسی کو اس کام کے لیے معین کریں، یا دونوں ایک دوسرے کو اجازت دیں اور ان کاموں میں سے کچھ کام یہ یا کچھ کام وہ، بالآخر دونوں کی اجازت اس میں ہونی چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں اپنی زندگی میں یہ کہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے تو کیا ہم پر واجب ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پر اس کی بات کو ماننا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے قبول کر ہی لیا ہے تو پھر ہمیں انجام بھی دینا ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر ہم پر کچھ واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم نے اس کے سامنے کہہ دیا کہ ہاں میں ان کاموں کو کروں گا تو پھر مجھ پر لازم ہوگا۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو اپنا وصی بنا دیا اور وصیت اس کے لیے لکھ دی کہ تم ان کاموں کو انجام دو یا تمہاری نگرانی میں یہ کام انجام پائیں، اور یہ ہمیں علم ہوا اس کے مرنے کے بعد، تو کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی اس وصیت پہ عمل کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں جب وہ وصیت کر رہا تھا اور جب اس نے ہم سے وصیت کی تھی اور ہم نے قبول کیا تھا ان کاموں کے انجام دینے کا، اور ہم نے قبول کیا تھا کہ ان کاموں کو انجام دیں گے، تو ایسی صورت میں واجب ہوگا۔ لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اگر اچانک ہمیں وصیت ملی اور اس میں ہمارے لیے کچھ کہا گیا ہے تو بہتر ہے کہ ہم انجام دیں، اگر دے سکتے ہیں، لیکن ہم پر واجب نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی تمہیدی غسل و کفن و دفن اور حنوط اور نماز میت کے بارے میں کہ ان کے کیا احکام ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔